انتہائی ناکافی اور کم ہے، انتہائی ناکافی۔ ہمارے ذہن میں مجمع کو وصول کرنا ممبر سے ہوتا ہے، حالانکہ نہ تشکیل کی جگہ ممبر ہے، نہ کام کی محنت کی جگہ ممبر ہے۔ ممبر تو کام کے تعارف کی جگہ ہے، محنت کی جگہ تو ممبر سے اتر کر کام کرنا ہے۔ ممبر تو تعارف کی جگہ ہے، محنت کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے دعوت میں ہم سب میدان میں رہیں، جتنا ہم میدان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی نصرت ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیرنے کی شکل میں آ گئی۔ صحابہ کرام کے معمول یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو قرآن کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کے ابو سفیان کا میرا حوالے کر دیجیے، میں رات بھر اس سے کوشش کروں گا۔ ساری رات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان پر محنت کی۔ صبح ابو سفیان صرف صحابہ کے وضو کرنے سے ہی متاثر ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیا حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ تو وضو کے لیے نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ پھر گھبرا گئے ابو سفیان، کیا ہو رہا ہے، یہ تمہارے نبی کہہ رہے تو وہی کرو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پورا کا پورا آپ کا عملہ اتنا مجتمع تھا ایک بات پر، اب نماز پڑھنی ہے تو سب وضو میں مشغول ہیں۔ ابو سفیان ان کی اس اجتماعی فکر سے متاثر ہو گئے، کہنے کہ بھائی بادشاہت تو تمہارے بھتیجے کی کہ نہیں، بادشاہ کی نبوت ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنے بھی آئے ہیں ہم کسی بھی خیر میں مجتمع ہو کر نہ رہیں، ہمارا صرف رات کے آرام کا وقت ہمارے اپنے خیر میں جمع ہونے کا ہو سکتا ہے، وہ بھی میرا دل چاہتا ہے، اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے، وہ بھی میرا دل چاہتا ہے کہ معذور حضرات آ کر اپنے مقام پر اپنے عذر کی وجہ سے قیام کریں، ورنہ میں اللہ کی قسم کہوں اگر آپ حضرات اس مجمع کے درمیان سوئیں تو اس مجمع کے درمیان رہے یا عاقلین کے درمیان رہنا ہی اس مجمع کو خیر کی طرف کہہ رہے ہیں۔ میں تو یوں چاہتا تھا کہ ہمارے آنے والے قافلوں کے لیے قیام گاہیں نہ کریں۔ یہ جب خبر پہنچی نظام الدین میں کہ نظام الدین سے آنے والی جماعتوں کے لیے وہاں قیام کا انتظام کر دیا، میں کہ انہوں نے بچوں کے لیے پنڈال نہیں بنایا ہوا، بچوں کے لیے پنڈال نہیں ہے جو ہمارے ساتھیوں کے لیے انہوں نے رہنے کا انتظام کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ کوشش صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی آپ کے نہ چاہتے ہوئے صحابہ ایک جھوٹی لگا دیا کرتے ہیں، ورنہ سارا عملہ میدان میں رہتا، سارا عملہ میدان میں رہتا۔ اگر ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اس ترتیب کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ اگر نصرت سے مستغنی ہے تو پھر خلوت میں نصرت نہیں آنے گی۔ ایک تو حضرت کی بات کروں اور سمجھتے تھے تمہاری خلوتوں سے نصرت نازل نہ ہوگی، چاہے کرامت ظاہر ہو جائے۔ بے شک کچھ وقت اجتماعی کام سے انفرادی دعا کے لیے بھی نکالتے ہیں، لیکن جب تک اگلا وقت دعوت کرا ہوگا اس وقت دعائیں بھی قبول نہ ہوں۔ ہمارے سارے ساتھیوں کا اگلا وقت زیادہ وقت میدان میں دعوت میں گزرے، سب سے ملاقاتیں کرو، ہر حلقوں میں جاؤ، اتنے اتنے حلقے بنائے ہوئے ہوں گے، میری سمجھتا کہ یہ عملہ ان سارے حلقوں کو جا کر مذاکرہ کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کافی ہو۔ اسے جاتے کہ ظاہر ساتھیوں کو مشورے میں جمع کر دو تاکہ سب کے سامنے بات آئے کہ کس طرح سے پورے مجمع کو وصول کرنا ہے۔ اتنے بیٹوں کے مہمان آئے ہیں، ان سے بھی میں عرض کرتا ہوں یہ اپنی ضرورت کے طور پر اپنے مقام پر آنے، ورنہ زیادہ سے زیادہ وقت یہ میدان میں رہے، لیکن 4 بجے کو انشاءاللہ وصول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سب کو یہی چاہیے، بجائے اللہ مجھے معاف فرماوے عورتوں کی طرح قیام گاہ میں رہنے کے، صحابہ کی طرح عورتوں کی طرح میدان میں رہے۔ یہ اصل بات، ورنہ دیکھو بھائی بات یہ ہے
کہ جو خصوصیت میں رہیں گے وہ عموم کو وصول نہیں کر سکتے، عموم کو وصول نہیں کر سکتے. اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارا سارا عمل عموم میں رہے، یہ خود ہماری اپنی ترقی کے لیے، اس آنے والے بچے کو وصول کرنے کے لیے. مجمع سے ہمارا الگ ہے، مجمع سے ہمارا الگ رہ جانا یہ تو بڑی خیر سے محروم ہو جانا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ حضرت 5 مرتبہ جو ہے رات کو کوئی کپڑا اوڑھتے اور جا کے مسجد میں مجمع کے درمیان میں لیٹ جاتے اور کچھ دیر لیٹتے، جب اندازہ ہوتا کہ اٹھنے والے ہیں لوگ تو اٹھ کے بجے چلے جاتے، ایک ساتھ ہی نہیں دیکھتے. حضرت کیا بات ہے، آپ مسجد میں جا کے لیٹے گئے؟ کہنے لگے پھرنے والوں کی قربانیوں سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں میں اس کو محتاج ہوں. پھرنے والوں کی قربانی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں میں بھی اس کا محتاج ہوں. آنے والے سے کہتے ہیں ساتھیوں سے کہ آنے والی جماعت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ جیسے پہنچے فوراً ساتھ بیٹھ جاؤ. ایک جماعت پیدل کام کر کے آئی، ایک آدمی نے دوسرے آیا اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، پورا حال. یہ جماعت پہنچی، ساتھی سے کہا پہلے تم اس جماعت کے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ یہ قربانی میں حیوانات دے کر آ رہے ہیں ان سے ہم استفادہ کر لیتے ہیں. یہ اصل میں اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان سارے آنے والوں کو مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے. مہاجرین نے انصار کو ایسا استعمال کیا کہ انصار کو بھی مہاجرین کی مدد سے، مہاجرین کو انصار کی مدد سے محنت کا موقع ملا، محنت کے تقاضے سے. آج مقامی حضرات کی ذمہ داری ہے. یہ بجائے اس کے کہ ہمارے کھانے پینے آرام کی ضیافت میں لگے. سب باتیں تھے جب تک کسی اجتماع میں صحابہ کی رائے کی کوئی تکلیف نہ آئے اس وقت تک نہ سمجھنا کہ اجتماع قبول ہو گیا. ہمارے یہاں اجتماع کی کامیابی انتظام پر بہتر ہونا یا آرام کا ملنا ہے، وہاں اجتماع کی کامیابی وہ کسی تکلیف کا آ جانا ہے. اس لیے یہاں کے حضرات بجائے ہماری ضیافت میں لگنے کے اس درخواست ہے کہ ہمارے سارے ساتھیوں کو اس مجمع کے اندر تھکانے لے لگیں. اس میں تقاضے آپ ذمہ داروں سے جو مقامی ہیں آپ اپنے عملے کو کہ یہ ہمارے ساتھیوں کو میدان میں استعمال کریں. عربوں کو لے کے اندر گھسے میدان میں ملاقاتیں کریں. میں نے تو سب سے عرض کر رہا ہر جگہ آنے والوں سے بھی کہا اور جگہ پیغام پہنچائے کہ بھائی صوبوں سے ذمہ دار ہر اسٹیشن پہ میں ایک تشکیل کرتا ہوا آیا. تو تمہارے جہاں جہاں لگائے ہوئے ساتھی ہیں وہ سب اورنگ آباد چلے، وہاں اصلاح بھی کریں اور وہاں سے نفر جماعتوں کو لے کر پرانے حضرات نئے ساتھی کے ساتھ بھی کریں. لیکن آپ 7,500 لوگوں کو کتنے 7,500 لوگوں کے لیے اگر ہر وقت میں 2 آدمی لگاویں تو کتنے آدمی جائیں گے؟ کہ 2 ساتھی ایک طرف کرنے لگا. جی کیا آئی ہے لیکن یہ مقامی حضرات نے استعمال کیسے کریں گے؟ سب کو جمع کر کے کسی نے بات کی ہے. درخواست ہے کہ آپ بالکل میدان کے مائک سے اعلان کر کے جتنے بھی پرانے حضرات تشریف لائے ہیں انہیں ممبر کے پاس جمع کر لیں اور پھر ان میں کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے انفرادی دعوت کے فضائل اور انفرادی دعوت کے صحابہ سے
اور اس سے بلا دعوت سے غیروں کے ساتھ داخل ہونے کے واقعات اور سب کے نرم ہونے کے واقعات انہیں سنا کر انہیں سر آمادہ کریں گے. اب آپ کو اپنے اس طرح محنت کریں. اتنے بھی پورے بچے میں 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں انہیں نقد بیرون کے لیے وصول کرنے کے لیے ان میں محنت کریں. اب ان سے مذاکرہ کی کیا شک ہے؟